قرآن کریم کی مختصر مگر جامع تفسیر۔ السلام علیکم ناظرین، تفسیر القرآن کے سلسلے کی اگلی قسط کے ساتھ میں خادم ایک مرتبہ پھر آپ کی خدمت میں حاضر۔ آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آیت نمبر 159 سے لے کر 162 تک، یعنی 1، 2 اور 3 اور 4، ان 4 آیات کی جو ہے وہ تفسیر و توضیح آپ کی خدمت میں پیش کی جائے۔ تو آئیں بلا تاخیر شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی من بعد ما بیناہ للناس فی الکتاب اولئک یلعنهم اللہ یلعنهم اللاعنون الا الذین تابوا واصلحوا وبینوا فاولئک اتوب علیہم وانا التواب الرحیم۔ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار اولئک علیہم لعنۃ اللہ والملائکۃ والناس اجمعین خالدین فیہا لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا نبیہ الکریم۔ آج کی جو یہ 4 آیات میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہیں، ان آیات کی تشریح و توضیح کے یاد رکھیے گا کہ 2 پہلو ہیں۔ ایک ان کا ظاہر پہلو ہے کہ جس سلسلے میں یہ نازل ہوئیں، جن کو مخاطب کر کے، یا یوں سمجھ لیں کہ جن کے بارے میں یہ نازل ہوئی، اور دوسرا اس کا پہلو، اس سے چند ایسے احکامات ہمیں ملتے ہیں جو قیامت تک کے لیے باقی ہیں۔ تو آئیں ہم دونوں پہلوؤں پر جو ہے اس آیت کو مد نظر رکھتے ہوئے روشنی ڈالتے ہیں۔ چنانچہ فرمایا کہ ان الذین یکتمون ما انزلنا من البینات والہدی، کہ بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں جو کچھ ہم نے اتارے صاف حکم اور ہدایت کی باتیں، بعد اس کے کہ ہم ان کو کھول کر بیان کر چکے، للناس فی الکتاب، لوگوں کے واسطے کتاب میں، اولئک یلعنهم اللہ، وہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ لعنت کرتا ہے، ویلعنهم اللاعنون، اور لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں۔ الا الذین تابوا، ہاں سوائے ان کے کہ جو پھر متنبہ ہو کر تائب ہو گئے، واصلحوا، اور پھر اپنی اصلاح بھی کر لی، وبینوا، اور پھر اس کو اور واضح انداز میں بیان بھی کر دیا، فاولئک اتوب علیہم، تو وہی لوگ ہیں کہ جن پر میں پھر رجوع کرتا ہوں، یعنی ان کی توبہ قبول کر لیتا ہوں، وانا التواب الرحیم، اور اللہ کہتا ہے کہ میں بہت توبہ قبول کرنے والا اور رحمان و رحیم ہوں۔ ان آیات کا پس منظر جاننے کے لیے آپ کو تھوڑا سا پیچھے جانا ہوگا کہ ایک آیت آئی، الذین آتیناہم الکتاب یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم، کہ ہم نے جن کو کتاب دی ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کی علامات کی روشنی میں ایسے پہچانتے ہیں جیسے لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جو اہل کتاب تھے، بلکہ ان میں سے جو اکثریت تھی، انہوں نے محض ضد کی وجہ سے اور عناد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور پیغمبر قبول نہ کیا، اور اس عناد اور ضد کی وجہ یہ تھی کہ وہ چاہتے تھے کہ پیغمبر آخر الزماں، جو کہ سب سے بڑی شان والا پیغمبر ہے، وہ بجائے کسی اور نسل کے وہ ہماری نسل میں سے ہو۔ کیونکہ یہ چیز میں نے بہت مرتبہ پہلے بیان کی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو تعلق ہے وہ بنو اسماعیل کے ساتھ ہے، جبکہ باقی انبیاء حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک، حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر، ان کا تعلق چونکہ بنی اسرائیل کے ساتھ تھا، تو اس لیے وہ یہ چاہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو ہیں وہ بھی بنی اسرائیل میں سے ہوں، اور ان کو یہی توقع تھی کہ وہ آخری پیغمبر جو ہے وہ ہماری نسل میں سے ہی ہوگا، بنی اسرائیل میں سے ہی ہوگا، اور اسی لیے وہ لوگ دائیں بائیں سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ میں آ کر جمع ہو گئے تھے۔ لیکن جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے اور بجائے بنی اسرائیل کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنی اسماعیل میں سے آئے، تو وہ لوگ جو تھے وہ ضد میں آ کر اور حسد کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے انکاری ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نشانیاں جو تھیں ان کو چھپانا شروع کر دیا، حتیٰ کہ جہاں ان کو موقع ملا انہوں نے ان نشانیوں کو چھپایا۔ تو ان کو پھر اللہ جل شانہ نے متنبہ کرتے ہوئے کہا کہ جو لوگ تورات اور انجیل میں موجود بینات والہدی، یعنی اس میں دونوں چیزیں آ گئیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جو کہ نشانیاں ہیں، جو ہدایت کی مشعلیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو اور دیگر احکامات ہیں، ان کو چھپاتے ہیں، اور چھپاتے بھی کب ہیں کہ جب ہم نے اچھی طرح سے ان کو واضح کر دیا ہے تورات و انجیل کے اندر، پھر بھی چھپاتے ہیں، تو وہ تیار ہو جائیں کس کے لیے؟ اللہ کی طرف سے لعنت کے لیے، اور لعنت کرنے والوں کی طرف سے لعنت کے لیے۔ اور آگے فرمایا کہ ہاں
ان سے یعنی ان لعنتوں سے، یعنی اللہ کی لعنت سے اور لوگوں کی لعنت سے وہی بچ سکتے ہیں کہ جو پھر متنبہ ہو کر تائب ہو جائیں اور اصلاح کر لیں اور پھر واضح کر دیں۔ یہاں 3 چیزیں آئی ہیں ان کے لیے کہ نمبر 1 وہ توبہ کر لیں، نمبر 2 اصلاح کر لیں، اور نمبر 3 وہ اس کو واضح کر دیں۔ یعنی توبہ کرنے کا مطلب کیا ہے کہ وہ جو اہل کتاب ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں کو چھپا رہے ہیں، وہ پہلے تو اپنے اس فعل پر ندامت اختیار کریں اور توبہ کریں۔ دوسرا وہ اصلاح، پھر اپنی اصلاح کریں، یعنی باقاعدہ اور باضابطہ طور پر وہ اپنے اسلام کا اعلان کریں۔ اور تیسری بات وبینوا، پھر لوگوں میں یہ واضح انداز میں بتائیں کہ تورات اور انجیل کے اندر فلاں فلاں مقام پر جو ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیاں آئی ہیں اور ہم واقعی ان کو بیٹوں کی طرح پہچانتے ہیں، اور یہ چیزیں اور وہ آیات جو تورات اور انجیل کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیوں پر مشتمل ہیں ان کو خوب اچھی طرح سے واضح کر دیں۔ حالانکہ جب وہ یہ 3 کام کر لیں گے، یعنی ندامت اختیار کریں گے، پہلے اپنی اصلاح کریں گے یعنی اسلام قبول کریں گے، اور اس کے بعد پھر لوگوں کو وہ علامات جو ہیں وہ واضح طور پر بتائیں گے، سر عام بتائیں گے، فرمایا کہ پھر میں ان کی توبہ قبول کر لوں گا، اور اپنے بارے میں فرمایا کہ میں تو ہوں ہی توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا۔ اور فرمایا کہ جو ظاہر ہے یہ کام نہیں کرے گا تو پھر وہ تو اسی طرح سے اسی حال میں رہے گا، اور اگر اس کی اسی حال میں موت بھی آ گئی تو ظاہر ہے وہ کافر مرے گا، اور جو کوئی کفر کی حالت میں مرے گا تو اس کے بارے میں فرمایا کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، کہ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور حال سے کفر میں ہی مر گئے، اولئک علیہم لعنۃ اللہ، وہی لوگ ہیں کہ جن پر اللہ کی لعنت ہو، والملائکۃ، اور فرشتوں کی، والناس، اور لوگوں کی، اجمعین، سب کے سب کی۔ تو یعنی جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کو، یہ میں جس میں نے عرض کیا کہ یہ آیات جو ہیں ان کے 2 رخ ہیں، یعنی ایک رخ ہے کہ یہ جس پس منظر میں یہ نازل ہوئی ہیں، جن کو مخاطب کرتے ہوئے یا جن کے بارے میں یہ نازل ہوئی ہیں وہ ہیں اہل کتاب، اور دوسرا رخ اس کا قیامت تک کے لیے وہ میں ابھی بیان کرتا ہوں۔ پہلے میں اس کا جو ظاہری رخ ہے وہ بیان کر لوں۔ تو فرمایا کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کو اسی طرح سے چھپائے رہے اور اسی حالت کے اندر وہ دنیا سے رخصت ہو گئے، یعنی حالت کفر میں موت آ گئی ان کی، فرمایا کہ پھر وہی ہیں کہ جن پر اللہ کی طرف سے لعنت ہوگی، فرشتوں کی طرف سے اور تمام لوگوں کی طرف سے، خالدین فیہا، اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے، لا یخفف عنہم العذاب ولا هم ینظرون، اور نہ تو ان سے عذاب کم کیا جائے گا اور نہ ہی انہیں جو ہے وہ کسی قسم کی کوئی ڈھیل ہی دی جائے گی۔ اب ان آیات کا میں جو اس کا دوسرا رخ ہے جس کا میں نے آپ سے شروع میں وعدہ کیا، اب میں وہ حاضر کرتا ہوں جو قیامت تک کے لیے باقی ہے۔ تو اس سے ہمیں ایک تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جس کے پاس بھی کوئی علم ہو اور وہ علم صحیح ہو، یاد رکھیے گا یہ ضروری ہے، اگر ایک آدمی کے پاس علم صحیح ہی نہیں تو ظاہر ہے وہ تو عالم ہی نہیں ہے۔ یعنی اگر کوئی صاحب علم ہے اور علم بھی اس کے پاس علم صحیح ہے اور لوگوں کو اس کے علم کی ضرورت بھی ہے، تو اس پر واجب ہے، فرض ہے کہ وہ علم جو ہے وہ کبھی نہ چھپائے اور لوگوں کو وہ علم جو ہے وہ بتائے۔ ٹھیک، اب اس میں قیامت تک کے لیے یوں سمجھ لیں کہ علماء پر یہ ذمہ داری عائد ہو گئی کہ وہ علماء جو کہ علم صحیح کے حامل ہیں اور لوگ جو ہیں ان سے مسائل جاننے کی کوشش بھی کر رہے ہیں، لوگوں کو جو ہے مسائل کے جاننے کی ضرورت بھی ہے، لیکن اس کے باوجود اگر وہ مسائل کو لوگوں تک نہ پہنچائیں، اپنے علم کو لوگوں تک نہ پہنچائیں تو وہ گناہ گار ہوں گے۔ ٹھیک، اور دوسری بات ہمیں اس سے ایک یہ بھی جو ہے ملتی ہے کہ جو علم ہے اس کو درست حالت میں جو ہے لوگوں تک پہنچانا ضروری ہے۔ اگر کوئی وقتی مصلحت کو دیکھتے ہوئے، کسی اپنی ذاتی خواہش کو مد نظر رکھتے ہوئے کوئی مسئلہ جو ہے وہ غلط بتلائے گا تو ظاہر ہے وہ بھی جو ہے ٹھیک نہیں ہوگا، وہ بھی اس آیت کی روشنی میں جو ہے ایک طرح سے اللہ کی جو ہے ناراضگی، اللہ کی ناراضی جو ہے اس کا مستحق ہوگا۔ ٹھیک، ایک بات اس میں یہ جو ہے ہمیں مل گئی۔ دوسری بات ہمیں اس سے یہ بھی ملتی ہے کہ یہ ایسا فعل ہے کہ حق بات کو چھپانا، اس کے لیے یاد رکھیے گا کہ ایک اصطلاح ہوتی ہے کتمان حق، یہ عام طور پر تفاسیر میں لکھی ہوتی ہے، بلکہ ان کی ہیڈنگز میں لکھی ہوتی ہے۔ جو احباب اس کو نہیں جانتے وہ سمجھ لیں کتمان عربی میں کہتے ہیں چھپانا، یہ جو ہے نا یکتمون،
یہ جو ان الذین یکتمون، بے شک جو لوگ چھپاتے ہیں، تو یہ لفظ اس سے جو ہے یوں سمجھ لیں ماخوذ ہے، یا کتمان سے یہ یکتمون ماخوذ ہے۔ کتمان کا مطلب ہوتا ہے چھپانا، اور حق حق، تو اس لیے یہ ایک مرکب یا یوں سمجھ لیں مرکب اضافی جو ہے، یہ ایک باقاعدہ ایک اصطلاح کے طور پر ہماری اردو کی تفاسیر میں موجود ہوتا ہے کہ جو کتمان حق کا ارتکاب کرتے ہیں۔ تو کتمان حق کا مطلب یہ ہے کہ جو حق کو چھپاتے ہیں۔ تو کوئی آدمی بھی جو کہ کتمان حق کرے، حق بات کو چھپائے، اور وہ بہت اہم بات ہو، لوگوں کی یوں سمجھ لیں کہ ایمان کا دار و مدار اس بات پر ہو، اور اس کو وہ بات معلوم ہو، کوئی ایسا مسئلہ اس کو معلوم ہو، لیکن لوگ بیچارے جو ہیں اس کے کتمان حق کی وجہ سے راہ حق سے محروم رہ جائیں، تو دوسری بات ہمیں اس سے پھر یہ بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اس بات کا کہ وہ لوگ جو ہیں ایک طرح سے لعنتی ہیں۔ فرمایا کہ اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون، ٹھیک، یعنی کہ اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے، اور لعنت کرنے والے بھی جو ہیں ان پر لعنت کرتے ہیں۔ اچھا، پہلے مقام پر جو ہے لاعنون کو جو ہے وہ ایک طرح سے مبہم رکھا کہ کون لعنت کرتا ہے، لیکن آگے خود ہی جو ہے دوسری آیت کے اندر اس کی تشریح جو ہے وہ آ گئی کہ اللہ لعنت کرتا ہے، فرشتے لعنت کرتے ہیں، اور لوگ لعنت کرتے ہیں۔ لعنت کیا ہوتی ہے؟ لعنت یاد رکھیے گا کہ بیسیکلی ہوتی ہے رحمت سے دوری کی بد دعا۔ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ فلاں لعنتی ہے یا فلاں پر لعنت ہو، تو یہ بہت یوں سمجھ لیں کہ بہت بڑا کلمہ ہے، بہت سوچ سمجھ کر کہنا چاہیے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ تو اللہ کی رحمت سے دور رہے، اور اللہ کی رحمت سے دور وہی رہے گا جس کی کفر پر موت آئے گی، یہ بھی یاد رکھیے گا، کیونکہ جس کی حالت کفر میں موت نہ آئی، جس کی کلمہ پڑھنے پر موت آ گئی، کلمہ پڑھتے ہوئے موت آ گئی، وہ اللہ کی رحمت سے کبھی بھی دور نہیں رہ سکتا، وہ ہر حال میں جنت میں جائے گا۔ تو جب ہم یہ کسی کو کہتے ہیں کہ تو لعنتی ہے، یا تجھ پر لعنت ہو، یا تجھ پر خدا لعنت کرے، ٹھیک، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم ایک طرح سے اس کو یہ بددعا دے رہے ہوتے ہیں کہ اللہ کرے تیرا خاتمہ جو ہے وہ ایمان پر نہ ہو، بلکہ تیرا خاتمہ جو ہے وہ حالت کفر میں ہو۔ تو ذرا اندازہ لگائیں کہ ہم جو بات پر ایک دوسرے کو، خاص طور پر خواتین کے اندر یہ بہت زیادہ یہ چیز موجود ہے کہ بات پر ہم جو ایک دوسرے کو لعنتی کہتے ہیں، تو ایک طرح سے ہم یہ بددعا دیتے ہیں کہ اللہ کرے کہ تیری موت جو ہے وہ حالت اسلام میں نہ آئے، تیری موت کلمے پر نہ آئے، بلکہ تیری موت جو ہے وہ کفر پر آئے۔ تو یہ کتنی بڑی بددعا ہے، اس سے بڑی بددعا ہو کوئی نہیں سکتی۔ اسی واسطے اللہ جل شانہ نے، اسی لیے اللہ جل شانہ نے ان کی سزا کے طور پر، یعنی ان کی دو سزائیں ہیں، ایک تو ہوگی اخروی سزا جس کا آخر میں ذکر ہے کہ اللہ یخفف عنہم العذاب ولا هم ينظرون، کہ قیامت کے دن نہ تو کفار کا عذاب ہلکا کیا جائے گا، اور نہ ہی ان کو کوئی مہلت جو ہے وہ دی جائے گی۔ یہ ہوگی سزا ان کی آخرت کی۔ اور دنیا کے اندر جو ان کی یہ سزا رکھی، تو یہ سزا کتنی بڑی سزا ہے کہ ان کی موت اسلام پر نہ آ جائے۔ کیوں؟ اگر ان کی موت اسلام پر آ گئی، حالت اسلام کے اندر اگر وہ دنیا سے رخصت ہوئے، تو پھر تو ظاہر ہے وہ اللہ کی رحمت کے مستحق ہوں گے، اور وہ جنت میں جائیں گے۔ تو اللہ جل شانہ ان سے اتنا ناراض ہوا کہ ان کے لیے ایک طرح سے یہ بندوبست کر دیا کہ ان کی موت جو ہے وہ حالت اسلام میں نہ آئے، ان کی موت جو ہے وہ حالت کفر پر آئے، کیونکہ ان کا جرم اتنا بڑا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو جو ہے وہ ایک طرح سے کتمان حق کر کے، لوگوں کو راہ حق سے جو ہے وہ موڑ کر پھیر کر ان کو جو ہے انہوں نے جو ہے جنت سے دور کر دیا ہے۔ تو جب انہوں نے ان کو جنت سے دور کیا ہے، تو اس کا عوض اور اس کا بدلہ یہی ہے کہ ان کے لیے ایک ایسی بددعا کا بندوبست کیا جائے جو ان کو ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ جنت سے دور کر دے۔ اور وہ بددعا کیا ہے؟ وہ بددعا یہ ہے کہ ان پر لعنت کی جائے، یعنی تمہاری موت جو ہے وہ اسلام پر نہ ہو، تمہاری موت جو ہے وہ کلمے پر نہ ہو۔ الغرض کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو لعنت کا لفظ ہے یہ بہت ہی شدید لفظ ہے، یہ ایک طرح سے حالت کفر پر مرنے کی بد دعا ہے۔ تو یہ اس وقت تک جو ہے نہیں کرنی چاہیے کسی پر بھی لعنت، جب تو علماء نے لکھا ہے کہ جب تک کسی کی موت کا یقین نہ ہو جائے کہ وہ حالت کفر پر مر چکا ہے، ٹھیک، ورنہ کسی کو بھی جو ہے لعنت، کسی پر بھی لعنت کرنا یا کسی کو بھی لعنتی جو ہے وہ کہنا یہ جائز نہیں ہے۔ اور یہ جو فرمایا کہ یلعنہم اللہ یلعنہم اللاعنون، اس کا تعلق انہی لوگوں کے ساتھ تھا کہ جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشن گوئیوں کو چھپایا
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بذریعہ وحی یہ علم تھا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ جہنمی ہیں، یہ لوگ راہ راست سے اب ہٹ گئے ہیں، ان کی قسمت میں قیامت تک کے لیے اب ایمان نہیں ہے، لہذا یہ لوگ جو ہیں حالت کفر پر مریں گے، اس لیے ان پر جو ہے وہ لعنت کی گئی۔ اب قیامت تک کے لیے ہمارے لیے جو ہے، ہم اہل اسلام کے لیے کسی پر بھی لعنت اس طرح سے کرنا، کسی کو اسپیسیفائی کر کے، کسی کو مختص کر کے کسی پر لعنت کہنا کرنا، یہ درست نہیں ہے۔ ہاں بالعموم کی جا سکتی ہے کہ جو بھی حالت کفر پر مرے گا اللہ اس پر لعنت کرے، تو ظاہر ہے کہ جو حالت کفر پر مرا تو وہ اللہ کی رحمت سے دور ہی دور ہے، کیونکہ یہ اللہ کا اعلان ہے، جیسے کہ آگے اللہ نے خود فرمایا کہ بے شک جو لوگ حالت کفر پر مر گئے اولئک علیہم لعنت اللہ، وہ اللہ کی لعنت کے یعنی اللہ کی طرف سے رحمت سے دوری کے ہمیشہ کے لیے مستحق قرار پا گئے۔ تو آج کی ان آیات کے اندر تو تین چیزیں جو تھیں بڑی اہم تھیں، اور میں نے کوشش کی ہے کہ کسی حد تک جو ہے آپ کے سامنے ان کو واضح کیا جائے۔ میں کوئی اتنا بڑا نہ تو مفسر ہوں، نہ میں کوئی اتنا بڑا عالم ہوں، بس قرآن کی جو ہے ہلکی پھلکی سوجھ بوجھ رکھتا ہوں، تو بس یہی ارادہ ہے کہ وہ ہلکی پھلکی جو سوجھ بوجھ ہے وہ آپ لوگوں کے ساتھ بھی جو ہے وہ شیئر کی جائے، تاکہ شاید میرے لیے بھی یہ توشہ آخرت جو ہے وہ ثابت ہو جائے۔ اس سلسلے کے ساتھ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو برائے مہربانی چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں، ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔